ایک ساتھ ہی نہیں ہونا ادھر نہیں درد ہو رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریف ہے، پوری کائنات کا خالق مالک ہے، پورے اس نظام کو چلانے والا ہے. ایک دانے سے درخت کو پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو ایک نطفے سے انسان بنایا اور عدم سے اس پوری کائنات کو وجود میں لایا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے ساری بڑائی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یا اللہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آپ کی یہ کائنات دیکھتا ہے اور پھر آپ کے وجود کا انکار کرتا ہے. تو دنیا میں تاریخ رہی ہے، آج بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو ایک ایک چیز گویا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی، پوری کائنات ہمارے سامنے بکھری پڑی ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نشانیاں تو اے انسان تیرے اندر میں موجود ہیں، تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہے؟ خالی اپنے وجود پر انسان غور کرے، کیسے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں منتقل کرتے ہیں ایک پانی کا قطرہ. فرمایا علم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں ایک بے قدر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ اور وہ پھر ماں کی رحم میں منتقل ہوا اور وہاں اس کی خلقت ہوئی. گوشت کہاں سے آیا، ہڈیاں کہاں سے آئیں، آنکھیں کہاں سے آئیں، کیسی خلقت. 9 مہینے 9.5 مہینے بچہ پیٹ میں رہتا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے بھی ایک دوست نے کلپ بھیجی تھی تو وہ بالکل دکھا رہے تھے، کوئی اسپتال سے ہوگی، کہ بچہ کس طرح تھیلی میں بند ہے، بالکل بال کی طرح ہے اس میں پورا بچہ ہے، ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں ایسے، اور وہ تھیلی میں پورا پانی ہے. تو وہ اس کو کسی طرح کاٹتے ہیں، وہ پانی باہر نکلتا ہے اور بچہ جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ اس پیٹ میں بچے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور کس طرح انسان سے انسان کو بناتا ہے. تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نمایاں ہے. پرندوں کو دیکھیں، جاندار کو دیکھیں، بے جان چیز کو دیکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح خود بھی دعوت فکر دیتے ہیں. قرآن کریم پڑھتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیوں میں غور کرو. بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور کیا جاتا ہے، نشانیوں میں، اور منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کر، کیونکہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی شان اقدس کو، مبارک ذات کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. ہمارا کیا عقل ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا. اتنی وسعتیں تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ بھی لیا کہ یا علی کیا بات ہے کہ آپ سے جب بھی جہاں بھی ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ بلا سوچے سمجھے جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب مکمل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے. تو اتنا علم. تو حضرت علی نے اپنا ہاتھ جو ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ 5.
تو فرمایا کہ آپ نے کس طرح مجھے فوراً بتایا؟ بولا یہ تو مجھے پتہ ہے۔ بولا اسی طرح مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ اور پھر حضرت علی کا فرمان ہے کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ تو وہ فرماتے ہیں باب العلم ہوتے ہوئے بھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام پر، جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے حضرت ملک الموت پر کہ کس طرح وہ ایک بچے کا روح قبض کر لیتا ہے جب کہ وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ ایسا ہوتا ہے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھا، حرکت کر رہا تھا اور پیٹ میں ہی مر گیا، تو پھر وہ آپریشن وغیرہ کے ذریعے نکال دیتے ہیں، لیکن ابھی زندہ تھا، ابھی مر گیا۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کیا یہ ملک الموت عورت کے کسی جسم کے حصے میں داخل ہو کر وہاں اس کی جا کے روح کو قبض کرتا ہے، بچے کی روح کو، یا باہر سے پکارتا ہے اس کو کہ آؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا؟ تو پھر فرما رہے ہیں کہ جو انسان ملک الموت جیسی مخلوق کو نہ سمجھ سکے وہ خالق اکبر کو کیسے سمجھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کیونکہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عام ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ خود بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیوں نہیں یہ لوگ دیکھتے ان جبلوں کو؟ افلا ينظرون الى الابل، ان کیا بولتے ہیں اونٹوں کو، اونٹ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہوا ہے، اور کیوں نہیں یہ دیکھتے ان پہاڑوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، اور کیوں نہیں یہ دیکھتے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو سطح دی ہوئی ہے، اور کیوں نہیں دیکھتے یہ آسمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بلند کیا ہے۔ من رفع السماوات بقدرتہ بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے۔ تو ہر خلقت اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، قدرت ہے، جو انسان دیکھ کر حیران ہونا چاہیے۔ یہ صبح کون لاتا ہے، رات کون لاتا ہے، تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ ایک مٹی کا ذرہ، ہمیں انسان کو تو طاقت نہیں ایک ذرہ بنا سکے، پوری زمین کہاں سے آ گئی، ریتوں کے سمندر کہاں سے آ گئے، پانی کے سمندر کہاں سے آ گئے، اتنے سمندر کا حصہ ہے، اوشنس ہے، جس میں کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ خالی چوتھا ہی حصہ ہے، اور باقی 3 حصہ پانی ہے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی۔ تو مولانا صاحب فرما رہے تھے بحر الکاہل، اتنا بڑا سمندر اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اگر اس کی ایک موج اٹھ جائے، ایک موج پوری دنیا کو نگل جائے، بس اس میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک لکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بڑے بڑے سمندروں میں چھوٹے چھوٹے جہاز، ان کی کیا حیثیت ہے، جب کہ وہ سمندر اگر چاہے تو وہ زمین کو اسی میں ہی نگل لے، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے جہاز چل رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک 15 دن کا سفر ہے، مہینے کا سفر ہے، تو کس طرح یہ چل رہی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تو پوری اللہ کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کا شکر ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ اس نے ہمیں صفائے انسانیت میں جگہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، بہت بڑے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، دیکھیں یہ جانور بھی ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بیچارے کتنی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شرف، عزت اور سہولت دی ہے۔ لیکن یہ زندگی جو ہے وہ ہے آخر کار آزمائش کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے نہیں کہ اس میں آدمی جو ہے وہ بالکل اسی کا ہی رہ جائے اور سوچے ہی نہیں ان باتوں کو
کہ جس نے بنایا ہے، جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں مجھے خلقت دی، مجھے یہ اعزاز دیے، مجھے جوان کیا، مجھے چلنا پھرنا سکھایا۔ فرمایا حضرت علی نے کہ انسان کتنی عجیب مخلوق ہے کہ ایک ہڈی سے سنتا ہے، کان کی ہڈی سے، اور ایک چربی سے دیکھتا ہے، اور ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ میرا تو طاقت نہیں، اگر میری یہ طاقت ہوتی تو آج کوئی اسپتالوں میں اس طرح محتاج نہیں ہوتے، آج کوئی نابینا نہیں ہوتے، آج کوئی بہرا نہیں ہوتا، آج کوئی گنگا نہیں ہوگا۔ اس کا کسی کا کوئی بس نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جیسا چاہا ہمیں قوتیں دی ہیں، ان کی نعمتوں سے، ان کی اللہ کی رحمتوں سے ہم ہر وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں چلتے، ایک سانس ہم نہیں لے سکتے، اور زندگی اور موت کا جو فاصلہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے۔ سانس آتی ہے، اگر یہ سانس آنا رک جائے تو یہ ایک لمحے کا فاصلہ ہے۔ اگر سانس چل رہی ہے، میری زندگی چل رہی ہے۔ اگر یہ میری نفس چل رہی ہے، یہ بھی 1 منٹ میں پتہ نہیں 70-80 مرتبہ چلتی ہے، تو یہ اگر ایک اس میں رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں گیا۔ اور یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ زندگی ہے، اس طرح چل رہی ہے۔ اگر یہ اس طرح ہو کر اس طرح نہ کھلی، بند ہو کر نہ کھلی تو انسان گیا۔ بالکل موت ہمارے ساتھ قدم قدم ہے، اور پھر بھی ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنے پیٹ کی فکر میں، اپنے سوشل اسٹیٹس کے فکر میں ہیں۔ ہمارے تو یہ معاملات ہیں، ہمارا اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اللہ کو راضی کس لیے کریں؟ ہم یہاں دوسرے تقاضوں کے لیے تو نہیں آئے نا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا تو تقاضے لگا لیے، پیٹ بھی لگا دیا، اور یہ سطر بھی لگا دیا، چھت کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم محتاج ہیں دنیا کی زندگی بہت ساری چیزوں کی، لیکن اس میں اس طرح بھی نہ مگن ہو کہ جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں بنایا ہے اس کو ہم بھول جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا۔ عجیب 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 اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ آپ ساری زندگی آپ یہ مشن لے کر آئے کہ گناہوں سے روکنا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے اور اللہ کی فرما برداری پر لانا ہے۔ کام تو آپ کا یہی ہے کہ گناہوں سے روکنا ہے، لیکن لقب آپ کا کون سا ہے؟ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے جگہیں بتائیں، آپ نے بتایا حوض کوثر پر، میں لوگوں کو کوثر پلاتا ہوں گا، مجھے پل صراط پر میں کھڑا ہو جاؤں گا، کہ ایسے نہیں کہ میرا امتی دوزخ میں گر جائے۔ وہ امتی پل صراط کراس کر رہا ہے، آگے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کو پار لگا لے، یا اللہ اس کو پار لگا لے، یا اللہ اس کو پار لگا لے۔ ایسی ایسی جگہیں بتائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے وہاں بھی نہ پاؤ تو مجھے بڑے بڑے گناہ گاروں کی جا کے فہرست میں دیکھنا، ان کو چھڑانے کے لیے آپ علیہ السلام۔ یعنی انسانی فطرت تو ویسے ایسی ہے نا، باپ بھی اگر 5-10 مرتبہ بیٹے کو منع کرے، بیٹا منع نہ ہو، تو پھر اس کو کوئی چوٹ پہنچے تو انسان کہتا ہے ہاں اچھا ہوا، تم اسی لائق ہو۔ لیکن اللہ کے حبیب نہیں، اللہ ساری زندگی روکتے رہے، لیکن جنہوں نے گناہ کیا کر بیٹھے ان کے لیے اللہ کے حبیب روئے۔ خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی بڑی لمبی 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 دعائیں مانگتے رہے، تو ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 10-15 منٹ بھی دعا نہیں مانگ سکتے، حالانکہ دعا کو فرمایا کہ یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کی روح ہے، اور ہم اسی میں عجلت کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو بہت کمزور ہے، نہ نماز میں اللہ کو یاد کریں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، حتیٰ کہ دعا میں بھی اللہ یاد نہیں، بس ایسے کر کے بہت عجلت ہے، بہت جلدی ہے۔ دنیا نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے، سکون ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سکون میرے ذکر میں ہے،
ہم اس ذکر میں ہی جلدی کر رہے ہیں، تو کیسے سکون ملے؟ تو نبی علیہ السلام نے اتنی دعائیں مانگی، آخر آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے، اور آپ نے فرمایا کہ ظالم کے حق میں دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہ مکالمہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے حبیب مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ دے جا رہا تھا، لیکن ظالم کیونکہ دوسرے کا حق غضب کرتا ہے، تو اس میں دعا میں کافی عرصہ ہو گیا۔ آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مظلوم کو حق دلا کر اس کو معاف کروں گا، پہلے مظلوم کو راضی کریں گے، پھر اس کو بھی جو ہے وہ میں بخش دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج جو ہے شیطان وہ مایوس ہو گیا، آج ابلیس جو ہے نا امید ہو گیا، تو باقی میرے ساتھی کون سے رہ گئے؟ یعنی ساروں کو اللہ کے حبیب چھڑا کے لے گئے۔ تو یہ فکر لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر انسان جو ہے وہ دوزخ کے راستے سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی والے راستے سے بچ جائے اور جنت کا راستہ لے لے۔ اسی کے لیے آپ کی پوری توانائی لگی، اور آپ نے جو صحابہ تیار کیے، جو اہل بیت تیار کیے، ان کو بھی اسی راستے پر لگایا، حتیٰ کہ پوری امت کو یہ فکر دے گئے کہ خود بھی اللہ سے جڑیں اور اوروں کو بھی فکر کریں اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ معاملہ جو ہے وہ انسان بہت بڑی آزمائش میں ہے، ایسے نہیں۔ اس لیے جب بڑے صحابہ کیوں فرماتے تھے کہ کاش کہ میں درخت ہوتا، کاش کہ میں وہ ایک پرندہ ہوتا، مجھے کاش کہ میں ایک دمبا ہوتا، مجھے اپنے گھر والے کاٹ کر جو ہے وہ میری جان چھوٹ جاتی، نہ آخرت کا حساب ہوتا نہ، کیونکہ انسان کے اوپر حساب ہے، باقی مخلوقات کے اوپر نہیں ہے۔ آج انسان کو اگر بادشاہی دی ہے، کتنی بڑی ہماری بادشاہی ہے، ہمیں کیا ویسے دیکھا جائے تو مچھلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بیچاریوں کو سمندر سے نکال کر غذا بنا رہے ہیں۔ تو جانور جتنے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، ہم روز ان پر چھری پھیر کر کسی کو کباب کر کے کھا رہے ہیں اور کسی کو بانٹ رہے ہیں، دوستوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں۔ تو یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جانور ذبح کرو تمہارے لیے حلال ہیں، مچھلیاں کھاؤ تمہارے لیے حلال ہیں، یہ زمین کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ ایک چاول کا دانہ، اس پر انسان غور کرے تو یہ کتنا عرصہ لیتا ہے، اس پر کتنے 100 آدمیوں کی محنت ہوگی جب کہ یہ ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے۔ 6 مہینے سال کو اس میں زمین میں اندر رہنا پڑتا ہے، اس پر کسان کی محنت ہوتی ہے، اس کو چھانٹا جاتا ہے، کارخانوں میں جاتا ہے، پھر جا کے دکانوں میں آتا ہے، پھر گھروں میں آتا ہے۔ تو اس میں غور تو کرے کہ اگر میں یہ ایک نوالا لے رہا ہوں تو اس ایک نوالے میں پیچھے 1000 لوگوں کی محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے، اور اللہ مجھے ایسے کھلانا اتنی آسانی کے ساتھ۔ تو اس بات کا حساب ہے۔ انسان اشرف مخلوقات ہے، خالی ہمارے وہ بزرگ فرما رہے تھے دوسری مخلوقات کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا منہ اپنا غذا کی طرف لے جاتے ہیں، غذا بھی بیچاروں کی کیا ہوتی ہے، گندا پانی ایسی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا شرف دیا، یہ ہاتھ دیا اور ہاتھ کا جوڑ دیا، ہم بیٹھ کر ایسا آرام سے عزت کے ساتھ کھا رہے اور پلیٹوں میں کھا رہے۔ تو یہ ان ساروں باتوں کا حساب ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا، جو عزت دی ہے، اور جو یہ زندگی دی ہے آزمائش کی خاطر دی ہے، اور آگے اس کا حساب ہے۔ یہ ہم آج سبق بھول کر بیٹھے ہیں کہ پھر وقت ہمارے پاس ہے نہیں، انسان مر جاتا ہے بیچارہ، ہم تو نہلا دھلا کر کفن وفن دے کر اس کو قبر کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مردے کا حال جو ہے وہ قبر ہی جانے۔ ہم تو بظاہر اس کو مسلمان کر کے دفن کر کے آتے ہیں، لیکن کیا پتہ وہاں جو ہے وہ شیطان ابلیس اتنا ازلی دشمن ہے کہ یہ آخر میں ایمان چھین لیتا ہے، اور جو زندگی اس طرح کی بسر کرے کہ ہم صبح شام اپنا ایمان بیچ رہے ہوں 2 روپے کے لیے، 2 آنے کے لیے، تھوڑے مقصد کے لیے۔ آج ہم معاشرے میں ایسے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم جب خود اپنے اندر دیکھتے ہیں تو یہی پاتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی ظاہر بھی ٹھیک نہیں، باطن کو ٹھیک کرنا تو اور بڑی بات ہے۔ لیکن ظاہری معاملات کتنے ہیں میرے اندر جو شریعت کے خلاف ہیں،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ان دین کے مطابق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو انسان تو گیا۔ تو موقع یہی ہے اللہ کو منانے کا موقع، جب تک زندگی چل رہی ہے، سانسیں بحال ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہیں تو آگے مراحل آنے والے ہیں، موت ہے، موت کے بعد جو ہے قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے۔ اور دیکھا جائے ہمارے پڑوس میں ایک DIG صاحب تھے، وہ بیچارے فالج کے مرض میں آ گئے، ریٹائرڈ نہیں گاؤں میں، لاڑکانہ میں۔ تو وہ فالج کے مرض میں آخری اس کے 8-9 سال پورا ایک حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہوتا، تو وہ کہتا تھا یار میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں، آئی وش ٹو ڈائی، لیکن موت نہیں آ رہی۔ اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ چاہنے سے موت بھی نہیں آ رہی ہے۔ اب 8-9 سال بیچارہ، حالانکہ اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا، لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے، خدمت اس کی ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ مرض جو ہے وہ ایسا مرض الموت کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی منزل تو یہی ہے کہ ہمارا موت ایمان پر ہو، اس کے لیے ہم فکر مند ہوں، اور ایسے نہیں کہ ایک ذلت کی موت سے مریں، اللہ ہمیں پناہ رکھے، نافرمانی کی حالت میں مریں، ناشکری بے ایمانی کی حالت میں مریں۔ سب سے پہلی فکر تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں موت آپ ایمان کی حالت میں، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین۔ رہا سوال بیماری، وہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا کے اندر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے اوپر عذاب ہے یا کسی کے اوپر یہ آزمائش ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر انسان نیک بھی اور برے بھی حالات آ رہے ہیں ساروں پر، وہ بھی بیمار ہو رہا ہے، وہ بھی بیمار ہو رہا ہے، وہ بھی مشکل میں آ رہا ہے، یہ بھی مشکل میں آ رہا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نیک، وہ ان کی جو مصیبت ہے، جو بیماری ہے، وہ ان کے لیے آخرت کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہے وہ پکڑ ہے، وہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت رسوائی کا سبب ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کرے کہ شدید ترین عذاب میں ان کو میں گرفتار کروں گا۔ تم کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کسی طرح بھی، کسی قیمت پر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کرایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ رائے دی کہ یا اللہ اگر کسی شخص کی 100 سالہ زندگی ہو اور اس 100 سال میں اس کے ہاتھ بھی نہ ہو دونوں اور پاؤں بھی نہ ہو، اور ایسے محتاج رگڑتا وہ 100 سال پورا کرے، کتنی مشکل اور ذلت ہوگی اس کے لیے، اس کے ہر لمحے محتاجی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر اس کے بعد بھی یہ جنت میں چلا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ جنت اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا اللہ کا راضی ہونا، اور ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی عافیت، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کمی نہیں۔ رزق دینے والا جو ہے وہ دیتا جائے اور کھانے والا کھاتا جائے، نہ کوئی بیماری کا خوف، نہ کوئی پریشانی۔ اللہ کا وہ سب سے بڑا یہ کہ رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا ان سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا، وہ موت کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ آپ جب کسی گناہ گار آدمی کا روح قبض کرتے ہیں، سانس جان نکالتے ہیں، تو وہ آپ کا کون سا حلیہ ہوتا ہے، کون سی حیت ہوتی ہے، مجھے آپ دکھا دیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ حلیم ہے، بردبار ہیں، بے شک بردبار تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، کہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت دعا کی تھی کہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو آپ کی آیات یا اللہ ان کو پڑھ کر سنائے، جو ان کو قرآن و حکمت سکھائے، جو ان کے نفسوں کو پاک کر دے، ایسا رسول بھیجنا۔ تو 4000 سال کے قریب بعد میں جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ایسی شان و ابراہیم علیہ السلام کی
تو ملک الموت نے فرمایا کہ آپ میری وہ شکل برداشت نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مجھے دیکھنی ہے. تو وہ اس حیت کے ساتھ جب آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام واقعی برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ ابھی مجھے وہ شکل دکھاؤ جب تم نیک صالح ایمان والے کے پاس جاتے ہو تو کس طرح وہ آپ کی رویہ ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے. تو پھر وہ دکھائی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ریمارکس دیے کہ فرمایا کہ اگر ایمان والے کے لیے آگے اگر جہان نہ بھی ہوتا، اگر جنت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہ ہوتی، قبر نہ ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فرض کریں کہ اس زندگی پر کہانی ختم ہونی تھی، تو بھی جس راحت اور سکون کے ساتھ ایمان والے کو موت آتی ہے، یہ فرما برداری کا اس کو بدلہ کافی ہے کہ اتنے یعنی اکرام کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اتنی روح آرام سے نکلتی ہے، راحت سے. تو پھر فرمایا کہ اگر جو کافر ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو بدبخت ہے، جس طرح اس کی جو ہے سانس نکل رہی ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی دوسرے عذاب نہ ہوتے، نہ قبر کا عذاب ہوتا، نہ حشر کا عذاب ہوتا، نہ جہنم کا عذاب ہوتا، تو یہ اس کے عملوں کے لیے کافی تھا کہ اسی میں اس کی جان نکل جائے. تو یہ باتیں سوچیں، ہم سارے فکر کریں. کلمہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. پانی پلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی صحابہ کرام نے قیمتیں چکائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جس نے کفر کر دیا طاغوت کا اور ایمان لے آیا اللہ پر، اس نے ایک مضبوط سہارے میں ہاتھ تھام لیے. دنیا کے اندر آپ کسی چیز کو سہارا بنائیں، دولت کو، حکومت کو، اولاد کو، نوکری کو، کاروبار کو، ایک دن آئے گا وہ سہارا ٹوٹ جائے گا. اور اللہ کا سہارا، یہ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس کی شرط کیا رکھی کہ طاغوت کا انکار کر دے. طاغوت یعنی ایسی سرکش قوتیں ہیں جو اللہ کے یا اللہ کے حبیب کے یا اللہ کے دین کی مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہیں. فرعون ایک طاغوت تھا، ابو جہل ایک طاغوت تھا، ایسی قوتیں، یزید ایک طاغوت تھا. جو بھی قوتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب یا اس کے دین کے خلاف میں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والا وہ ہے جو اس طاغوت کا انکار کر دے اور ایمان رکھے اللہ پر کہ وہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نمرود نے آگ میں ڈال دیا اور آگ کچھ بگاڑ نہیں سکی. لیکن بہرحال یہ دنیا کا نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں شہادت دیتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام کو دے دی، حضرت حمزہ کو شہادت دے دی. دین قربانی چاہتا ہے اور وہ تو پھر خوشی خوشی دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جسم ہے ہی موت کے لیے تو پھر شہادت کیوں نہ ہو؟ جب ویسے ہی مرنا ہے تو اللہ کے راستے میں مر جائیں. اور شہادت کا اتنا فرمایا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ تمنا کرے کہ مجھے واپس کیا جائے. ظاہر ہے اتنا بڑا اللہ کا انعام جب کوئی پہنچ گیا تو کوئی واپس جانا چاہے گا؟ کوئی نہیں. لیکن فرمایا ایک شہید ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دیں اور میں آپ کی راستے میں ویسے ہی قتل کیا جاؤں کہ اس میں جو لذت اور راحت تھی وہ شاید اس جنت میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے پردے اٹھا لیتے ہیں. جو شہادت ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے. تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں. آج ہمارے اندر دیکھیں نماز تک بھی نہیں ہے. معاشرے کی جنرلی بات تو
5% مسجد میں لوگ آتے ہوں گے، 4% آتے ہوں گے. اتنی بڑی یہ ایریا ہے، لارجلی پاپولیٹڈ ہے. ایک ایک بلڈنگ میں کتنے کتنے گھر ہیں اور ایک ایک گھر میں کتنے کتنے افراد ہیں. ہزاروں لوگ اس اراضی میں، 1 میل کے اندر جو ہیں، میرے خیال میں کم سے کم بھی 50-60 ہزار آدمی رہتے ہوں گے. اور نماز و مسجدوں کا حال یہ ہے کہ 2 صفیں ہیں ادھر، 2-3 صفیں ادھر ہیں سلطان مسجد میں. تو یہ ہمارا حال ہے کہ وہ ہم نے کلمے کی قیمت تو صحابہ نے چکائی بیچاروں نے، وہ اور سب کچھ کرتے بھی رہے اور پھر ڈرتے بھی رہے. عبداللہ بن رواحہ کو نبی علیہ السلام نے 3000 لشکر کا تیار کیا تو پھر فرمایا کہ اس کا امیر جو ہے وہ زید بن حارث ہے، اور اگر زید کو اللہ بلا لے تو اس کا امیر جعفر ابن ابی طالب بنے گا، اور اگر جعفر کو بھی اللہ بلا لے تو پھر اس کا امیر عبداللہ بن رواحہ بنے گا. تو 3000 پر ان کو فوقیت دی. تو جب وہ جا رہے تھے تو رو رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے ان رونے کی وجہ سے لوگوں دھوکہ نہیں کھانا، یہ کوئی موت کے ڈر سے نہیں ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جب میں پل صراط سے کراس کروں گا تو میں جہنم میں گر جاؤں گا یا میں بچ جاؤں گا. تو اتنے بڑے رتبے کے لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کر رہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، ڈر رہے ہیں. اور ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا تھوڑا گشت کر لیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس باقی دنیا تو ساری جو ہے وہ بیچارے وہ گئے دوزخ میں اور ہم پہنچ گئے جنت میں. حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کسی کو. تعلیمات تو بہت مختصر بھی ہیں، بہت جامع بھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں، زندگیوں کو سنواریں، فکر کریں اپنے گھر والوں، دوست، احباب، پورے معاشرے کی. کوئی عمل شاید اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. عیبوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتے ہیں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے بغیر جو ہے وہ گناہوں کو بخش دے؟ اللہ ہی گناہ بخش دے. اور کتنے کتنے گناہ گار، کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے، اپنی رحمت کا اعلان کر دیا. وہ کون تھی عورت، وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ایسی سخت دل عورت. لیکن آخر جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور آپ عورت سے بیعت لے رہے تھے تو وہ بھی آئی، چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور بیعت کرنے کے بعد شاید بولی کہ یا رسول اللہ میں ہندا ہوں. حالانکہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ہندا اور چند دوسرے اشخاص اگر یہ کہیں بھی دیکھے جائیں ان کا قتل جائز ہے. تو اس نے آ کر بیعت کر لی. آپ عورتوں سے اس طرح بیعت نہیں لیتے تھے جس طرح مردوں سے لیتے تھے، نہیں. امام غزالی صاحب نے لکھا ہے کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں ملا. آپ ان کا ایک طریقہ کرتے تھے کہ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکال لیتے تھے، پھر عورتوں کو کہتے تھے اس میں ہاتھ ڈالیں. تو اس نے بہرحال بیعت کر لی اور بعد میں بتایا کہ میں ہندا ہوں. تو آپ نے جو ہے وہ اس کا ایمان بھی قبول کیا اور اس کو کوئی قتل نہیں کرایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا. اتنے بڑے جرم تھے، تو ہمارے اندر کیا جرم ہے، کیا برائی ہے. گناہ کتنے بڑے ہوں، اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس طرح گناہ پر جرأت نہیں کرنی چاہیے. اور جب دین کی بات کریں گے تو ظاہر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر نماز ہمارے اوپر فرض آ جاتی ہے. تو نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی پڑھی، اور نماز کے ساتھ بے حد آپ کو جو ہے وہ ایک اہتمام رہتا تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، حشاش بشاش خوش. اور ابھی جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضور علیہ السلام کے تیور اس طرح تبدیل ہو جاتے تھے
کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کیا یہ وہی شخص ہیں جو ابھی ابھی اس حالت میں بیٹھے تھے اور ابھی اتنی حالت متغیر ہو گئی۔ اللہ کے فرمان کا حضرت علی فرماتے تھے اذان کا آواز سن کر کہ اس امانت اٹھانے کا وقت آ گیا جس امانت کو آسمان نے نہ اٹھایا، زمین نے نہ اٹھایا، جبلوں نے نہیں اٹھایا، لیکن حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تھا۔ تو آج ابھی اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اتنی نماز کی اہمیت اللہ کے حبیب سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی آپ نے نماز کو کس اہتمام کے ساتھ پڑھا۔ تو رات کو جب آپ نماز پڑھتے تھے، تہجد آپ پر فرض تھی، ہمارے لیے تو آپ کو تہجد کی نماز بہت محبوب تھی، آپ نے یعنی ترغیب تو بہت دی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا بھی ہے کہ اگر میں اس کو فرض کر دوں لیکن مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال آتا ہے۔ تو آپ تو کے اوپر نماز فرض تھی، 6 نمازیں آپ کے اوپر، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، اور جو دیکھنے والی بیویاں ہوتی تھیں تو وہ بھی تڑپ جاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہو، آپ اپنے آپ کو اتنے مشقت میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ صحابہ کا حال تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو آپ بی بی عائشہ کے حجرے میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حضور کے مصلی پر اگر کوئی بھی شخص کھڑا ہوگا تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا والد کھڑا ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کسی اور کو کہے کہ ابو بکر کا حال تو یہ وہ بہت نرم دل کے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، تو وہ کس طرح نماز پڑھائیں گے؟ تو آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش آتا، پھر آپ فرماتے کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ تو یہ اسی طرح یعنی صحابہ نے کس طرح نمازیں پڑھیں اور حضور نے کس طرح نمازیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادی تھیں، آپ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ، ان کے بھی معمولات میں آتا ہے کہ وہ پوری رات میں پورا قرآن ختم کر دیتی، تو اور جو ہے وہ وقت فجر میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یعنی ابھی رات اتنی مختصر ہے کہ 2 رکعت میں نے ابھی صحیح پڑھی نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ان کو ایک دن بخار آ گیا بی بی صاحبہ کو، لیکن معمولات سے اللہ والوں کو تو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ جو نماز کا معمول تھا، بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، بخار تھا، حضرت علی کو پتہ ہے۔ تو حضرت علی بھی فجر کی نماز مسجد میں چلے گئے، واپس آئے تو بی بی صاحبہ کسی گھر کے کام میں مشغول تھی، تو ابھی رہ نہیں سکے اور فرمایا کہ بی بی صاحبہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں، بخار تھا آپ کو، اس کے باوجود آپ پوری رات کھڑی رہی اور ابھی تو آرام کریں، ابھی آپ گھر کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ میں اس پر راضی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتے 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 اللہ سے مل جاؤں، یا تمہاری خدمت کرتے کرتے میں اللہ سے مل جاؤں۔ تو یہ ایک پوری امت کے لیے میسیج دیا کہ جب موت ہمیں آئے تو اچھے کام میں آئے، یا تو ہم اللہ کی بندگی میں لگے ہوں یا انسان کی عبادات خدمت میں لگے ہوں، مخلوق کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہو، نفع رسا ہو۔ تو ان باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم علم ذکر کی ضرورت ہے، اخلاق کو اچھے سے اچھا بنائیں اور ہم محمدی نظر آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری اٹھنے سے، بیٹھنے سے، گفتار سے، معاملات سے۔ پتہ تو انسان کا معاملات سے چلتا ہے۔ آج کے دور میں جو ہے وہ داڑھی رکھنا اور یہ اپنے پانچے وغیرہ تو اوپر کر لینا یہ آسان کام ہے، پھر لیکن میں جب دکان چلاتا ہوں تو کس طرح چلاتا ہوں؟ لوگ جو ہے وہ میرا دکان چھوڑ کر اوروں سے لے رہے ہیں۔ اگر میرے اندر سچائی نہیں ہے، سودا میں صحیح بیچ نہیں رہا، لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں،
تو یہ نماز اس کا مطلب کہ میرا کام نہیں کر رہی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی سے۔ اگر مجھے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب کہ نماز میری ہو نہیں رہی، نماز کے اندر ہی میری کوئی کمی ہے، اس کا اثر نہیں آ رہا۔ اب اگر دنیا میں اس کا اثر نہیں آ رہا تو آخرت میں بھی یہ سمجھ لیں کہ اس کا اثر کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ان نمازوں کی پرواہ نہیں، وہ واپس منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جو کام کریں اللہ کی خاطر کریں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص کوئی محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، بغض رکھے تو اللہ کی خاطر، اور جب کچھ عطا کرے تو اللہ کی خاطر، اور جب منع کرے تو اللہ کی خاطر، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اخلاص جو ہے وہ اللہ کی خاطر، یہ نفس جو ہے اندر جو ہمارا بیٹھا ہوتا ہے یہ بھی بڑا چور ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ انسان اپنے اعمال پر نگاہ رکھے اور اپنی نیت پر بھی نگاہ رکھے کہ یہ کام میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یا کسی اور کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بڑا مشہور مثال ہے کہ جب آپ کافر کو مار رہے تھے تو اس نے گستاخی کی آخری لمحات میں، اس نے کہا مر تو میں ویسے بھی رہا ہوں، تو حضرت علی کی طرف جو ہے اس نے گستاخی کی، تو حضرت علی بجائے اس کو مارنے کے اس کے سینے سے اتر کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا بعد میں کہ یا علی آپ تو مجھے قتل کرنے جا رہے تھے اور جب میں نے تھوک پھینکی تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اگر پہلے جو میں قتل کرنے جا رہا تھا، لڑ رہا تھا، وہ اللہ کی خاطر تھا، ابھی اس میں میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا کہ گویا ایسا نہ ہو کہ قتل کا ایک گناہ میرے سر پر آ جائے۔ تو یہ اعمال کو جانچنا یہ مومن کا اپنا مزاج ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر الزام دینا اور اپنی نیکیوں کو بڑا نہ سمجھنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کی یا تو قدر و قیمت بڑھا بھی سکتی ہیں اور گھٹا بھی سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماحول دیا ہے، کیونکہ اگر دین پر چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، جنگل میں 3 شخص ہیں اور وہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت نہیں کر رہے، تو شیطان ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اکیلا انسان رہے گا تو ظاہر ہے اس پر شیطان حملہ آور ہو جائے گا۔ تو جماعت کے ماحول میں رہیں، یہ الحمدللہ چلتا پھرتا ہوا مدرسہ ہے، دعوت اللہ، یہ نیکیوں کی بھی بڑی سردار نیکی ہے۔ جب ہم فرائض پورے کر لیے، واجبات پورے کر لیے، اس جیسی نیکی کوئی نہیں۔ یہ اس امت کا مزاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی گیا، سورۃ یوسف میں ہے نا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی، اس طرح کی آیت ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ یہ میرا راستہ، آپ فرما دیے جی میرے حبیب کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف لوگوں کو، اور میں بھی پکارتا ہوں، اور جو میری اتباع کرے اس کا بھی کام یہ ہے کہ بصیرت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو پکارے تاکہ لوگ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت کے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں امیر صاحب بھی مشورہ کر لیں گے، ٹائم ہے ابھی؟ ہاں، تو بس یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سب سے بڑا ایک معجزہ ہی سمجھ لیں۔ سیرت پاک کی جو پہلی کتاب ہے وہ ابن ہشام نے لکھی ہے، سیرت ابن ہشام کے نام سے۔ تو آج بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو قرآن کریم بھی خود ایک گویا کہ سیرت پاک پر ہی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح رقم کیا ہوا ہے۔ جب کافروں نے کہا، آپ کی ایک کنیت ہے مشہور ابو القاسم، کہ حضرت قاسم آپ کے بیٹے تھے، بیٹے آپ کے بچتے نہیں تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو کافروں نے آپ پر الزام دیا کہ یہ جو ہے وہ ابتر ہے، بے اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے اور آپ کے جو دشمن ہوں گے وہ بے اولاد ہوں گے، بے نام ہوں گے،
آپ کو تو ہم نے بہت سارے درجات عطا فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن پاک نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو کس طرح محفوظ کیا ہے، قدم بہ قدم محفوظ کیا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ولید بن مغیرہ تھا شاید، کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یعنی اس پر جنون طاری ہے، ہر وقت یہی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نون والقلم نازل کر دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب آپ مجنون نہیں، آپ کو کہنے والے مجنون، آپ کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے اور آپ اخلاق کے ایک اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر کافروں پر بھی ہے۔ سورۃ مدثر کو پڑھیں، سورۃ مزمل کو پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جو تمہیں غضب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور فرشتے رقم کر رہے ہیں، اور وہ قرآن بن کے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پوری کی پوری نازل فرمائی ہیں۔ غار میں تھے تو پھر اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کر رہے ہیں اور غار سور میں آپ نے پناہ لی اور کافر آپ کو ڈھونڈتے رہے، حضرت ابوبکر ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر کو غم لائق ہوا کہ کافر بالکل اس سے غار کے اوپر آ گئے، اور جو وہ ماہر لائے تھے جو پاؤں کے نشان دیکھ دیکھ کر آ کے اس نے غار کے اوپر کھڑا کیا اور کافروں کو کہا کہ محمد یا اس غار میں ہے یا اس جبل کے اندر ہے یا پھر آسمان میں، تو اس نے اپنی طور پر 100% کہہ دیا کہ حضور اس غار میں ہے۔ لیکن کافروں نے غار کی حالت دیکھی تو اس میں یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا بہت گہرا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہو نہیں سکتا، لیکن حضرت ابوبکر تو اندر تھے، تو ان کو ہمیشہ حضور کی فکر لائق ہوتی تھی، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر نقل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ تم حزن نہ کرو، تم غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھکا دیا، کافروں کو، جابروں کو، ظالموں کو، بادشاہوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل بھی دی اور ان کی کوششوں میں ان کو تھکا دیا۔ آخر کار کرتے کرتے یہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ وہ نتیجہ یہ ہوا، یا تو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بھی گیا تو یا تو وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، قسمت اچھی تھی، یا پھر وہ بدبخت تھا تو پھر وہ مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پکڑا۔ تو یہ قانون جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے اللہ کی رضائیں ہیں۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑا، راستے کسی غیر کا اپنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، محبوب ہیں جن کے لیے یہ بھی یہاں تک بھی آیا کہ اگر حضور کو نہ بناتے تو پوری نہ زمین بناتے نہ آسمان بناتے، لیکن ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہدایت بنا کر ان کو بھیجا۔ تو ان کی جو 23 سالہ زندگی کتنی مشقت میں گزری، یہ اللہ ہم سے حساب لے گا۔ طائف میں آپ پر پتھر پڑے، آپ احد میں آپ کو تلوار کا وار ہوا، پتھر پڑے، آپ کا چچا شہید ہوا، آپ کی وہ بیٹی، محبوب بیٹی حضرت فاطمہ، جن کی زیارت آپ جب جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ شکایت کر رہی کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور تنگی ہے اور بیماری ہے الگ سے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو، تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ انہوں نے وقت گزارا۔ بی بی عائشہ فرما رہی ہیں حضرت بی بی فاطمہ کی جب شادی ہو گئی تو ایک مرتبہ وہ گھر میں آئیں، تو پہلے کی زندگی اور تھی۔ پہلے تو بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں تو ان کو کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا، ابھی ایک گھرداری ہو گئی، آگ جلائے تو آگ جل نہیں رہی۔ پانی اس زمانے میں عورتیں بھر کر آتی تھی کنویں سے، تو پانی بھرنے کی ذمہ داری بھی بی بی صاحبہ اور عورتوں کے ساتھ جاتی تھیں، اس کے نشان پڑ گئے۔
اور آگ جلا جلا کر اس کے نشان آثار تو آ رہے ہیں انسانی جسم پر. تو بیوی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو فرما رہی ہیں کہ میرے اوپر کام کا بوجھ ہے, میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اللہ کے نبی سے کوئی غلامی لے لوں, کوئی خدمت گزار. تو بیوی صاحبہ نے فرمایا تو حضور تو ابھی ہے نہیں. اس طرح واپس جب نبی علیہ السلام آئے تو بیوی عائشہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام اسی وقت, رات کا وقت حالانکہ, آپ اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو آپ نے پھر ایک ساتھ سمجھائیں وظیفہ دیے جو آج بھی ساری امت پڑھ رہی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم جو لوگ غلام, اور اس سے تم سے میں اچھی بات بتاتا ہوں, اور یہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں. اور پھر بزرگ جو بتا رہے تھے بھلا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کہاں حضرت علی کے گھر میں فاقے ہی فاقے ہوتے تھے, اور کہاں پھر اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنا دیا کہ یعنی بادشاہی در بادشاہی, صوبوں اور ملکوں کی بادشاہی ان کے قبضے میں آ گئی. تو یہ اللہ کے حبیب جو ہیں ایسے خزانے لے کر آئے جو دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے کافی ہیں, آخرت کے لیے بھی کافی ہیں. سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ بظاہر تو بہت آسان کلمے ہیں. کلمتان حبیبتان, اس طرح بھی ایک حدیث ہے نا کہ 2 کلمے ہیں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں, خفیفتان علی اللسان, اور میزان پر بہت بھاری ہیں, ثقیلتان فی المیزان, وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرشتوں کا گویا یہ وظیفہ ہے. اللہ کے نبی ایسے لے آئے, قرآن پاک لے کر آئے. اس کی ایک ایک آیت جب صورت فتح نازل ہوئی, صلح حدیبیہ کا سفر کر کے آپ واپس جا رہے تھے تو صورت فتح نازل ہوئی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سلام پیش کیا, حضور اونٹنی پر تھے, تو مجھے رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. تو میں دل میں بڑا غمزدہ ہو گیا. میں نے کہا شاید میرے سے ایسی کوئی بات ہو گئی کہ حضور ناراض ہیں, مجھے جواب نہیں ملا. تو میں پیچھے ہو گیا. بعد میں تھوڑی دیر میں بعد بندہ, اللہ کے نبی نے بندہ بھیجا کہ عمر کو بلا لے. تو حضرت عمر حاضر ہوئے تو فرمایا کہ جب تم نے مجھے سلام کیا تھا اس وقت مجھے وحی نازل ہو رہی تھی, اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صورت فتح نازل ہوئی ہے جو مجھے زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے. ایسی ایسی یعنی صورتیں ہیں, ایسی ایسی 2 رکعت کے لیے آپ نے فرمایا جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے وہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. کیسے کیسے خزانے لے کر آئیں, تو اس کی ہم قدر کریں اور اس ماحول کے ساتھ جڑے رہیں, ہم خود بھی عمل کرنے والے بنیں اور لوگوں کو بھی پکارنے والے بنیں کہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا آخری حج کے موقع پر کہ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کہ جو یہاں موجود ہیں, جو بھی شاہد ہے, جو سن بھی لیتا ہے وہ بھی شاہد کے زمرے میں آ جاتا ہے. اس کا کام ہے کہ یہ حدیث, یہ قرآن, یہ اللہ کے رسول کا پیغام یہ اوروں تک بتائے. ایک پرانا واقعہ دوست بتا رہے تھے, آخری واقعہ بات ختم کرتے ہیں کہ وہ کوئی رائے ونڈ کا اجتماع ہوا تھا کسی سال میں, تو کوئی انگریز تھا جو مسلمان ہوا تھا تو اس کو خطاب دیا تھا. تو وہ رو رو کر چیخ کر وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں تم تو بڑے ظالم ہو, ہم نے کوئی پونسٹان جیسی کوئی سر کے درد کی بھی اگر گوری بنائی تو وہ پوری دنیا میں اس کا میں نے پہنچا دی کہ لوگوں کو فائدہ ہو, اور تم اتنا بڑا کلمہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو جس پر پوری انسانیت کی نجات اور فلاح کی جو ہے وہ کنجی ہے آپ کے پاس, اور آپ نہ اس پر خود عمل کرتے ہو اور نہ لوگوں کو بتاتے ہو. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اچھے لوگ تھے, ان تک کلمہ نہیں پہنچا, میں بعد میں مسلمان ہوا, اگر تم لوگ میرے تک پہلے پہنچ جاتے تو مجھے یقین ہے میرے ماں باپ بھی اس کلمے کو قبول کر لیتے.
تو کتنے لوگ ایسے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، کتنے جن کو پہلے سے ہی ایک سمجھ ہے، تو ان تک کون پہنچائے گا؟ ظاہر ہے اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے یہ جماعت ایک نکلی ہوئی ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت کا بھی ایک مصداق بن رہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، جو نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ہم ایمان اللہ والے بنے۔